اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے ہزار جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز, اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی, عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا, مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے, جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ, مسجد اقصی فلسطین میں ہے, اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. ابھی بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا, اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی. اتنا طویل ہے, قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا, بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں, اس کے بعد کیا کیا آنی علامات قیامت. مدینہ جیسے ویران ہوگا ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ جیسی ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں, ترکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے. ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے, مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے. مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے, کیونکہ ترکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے, سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے, اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزوں, خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان گرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے, اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں, اس میں یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں, ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی, مدینے کی ویرانی, بیت المقدس کی آبادی, بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور, ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح, قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا, پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو, ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے, ناک میں پانی چڑھانے جاتے, ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گے. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو, اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں, عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں. جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں, وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی, آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں, مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ظالموں نے چرس پہنچایا ہے, سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے, لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے, ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام, ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو, ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو, عرب کے لیے بربادی ہو, وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں, شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے.
میرے عزیزوں وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں, قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں, اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا, جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی, نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے, بار بھی کھل گئے, شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی, اب کی نہیں رہی ہے. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی, اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں, اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے, وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے, اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات, دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے, جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود, میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں بولتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے, نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف. میرا مذہبی ہے, میری نمازی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں, اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے, لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں, یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو. لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے, اپنا کیپٹل بنا دیا. اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے, زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے. اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے, 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے, یہ بنانا ہے. کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. دجال کے انتظار میں ہیں یہودی, کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے. یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے, یہودیوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ, لیکن ڈیفرنٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقے الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے, قتل ہو گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں, آرتھوڈکس ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی, بائبل کی کتنی ہی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے. حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے.
دمشق میں آئیں گے, ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے. اب یہ بعد کی باتیں ہیں, یہ علامات. اور یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی, 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی ہیں. جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا, یہ آباد کرتے جا رہے ہیں. اور سارے 5 اسٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیت المقدس کی آبادی ہے. فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا, مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ, یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے, یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, اور ون ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا, یہودی عالم نے, وہ ربی ہے, اس نے خود بیان کیا ہے. ابھی کی بات ہے, لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہے. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ بیت المقدس کی آبادی, مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ, جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے, جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں, اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں, اس کو پڑھو, آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف, لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے, اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں, اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو, اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا, ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے, جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اس لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو, میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے. ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اب بچیں گے 2/3 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے, 1/3 قتل ہو جائے. کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمۃ الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا.